بولو ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے تمام عاشق رسول ہیں ماشاءاللہ. تو اب ثبوت دیجیے زور سے درود شریف پڑھیے. آئیے میں پہلے مجھ سے گزارش کی گئی کہ بیان شروع کرنے سے پہلے دو چار اشعار میری دو نعتیں ہیں بڑی مشہور، اس کے سنائے جائیں ورنہ کور نہیں ملے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو اس لیے میں نے سوچا بھائی کور تو لینا ہے. چلیے آئیے. نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، جہل کی تاریکیاں بجھنے لگی، جہل کی تاریکیاں بجھنے لگی، علم کی شہنائیاں بجنے لگی، بت گرے اوندھے صنم گھبرا گئے، بت گرے اوندھے صنم گھبرا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، بولو زور سے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، بولو نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے. اگلا شعر دیکھیں، وہ سراپا نور وہ حسن قبول، کہکشاں ہے آپ کے قدموں کی دھول، کہکشاں ہے آپ کے قدموں کی دھول، چاند سورج آپ سے شرما گئے، کہہ دو سبحان اللہ زور سے، چاند سورج آپ سے شرما گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے. اور آخری شعر دیکھیں، بڑا پیارا شعر، گالیاں کھائی شہ ابرار نے، گالیاں کھائی شہ ابرار نے، نازباں منہ حق سے موڑا آپ نے، حق ہے کیا ہم کو نبی سمجھا گئے، حق ہے کیا ہم کو نبی سمجھا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، پورا مجمع بولے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے،
نور کے بادل جہاں پر چھا گئے، رحمت للعالمین جب آ گئے، نور کے بادل جہاں پر چھا گئے۔ اچھا لگا نا بھائی؟ اب کچھ ہمارے بنگال اور بہار کے ساتھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی پرانی گزارش کر دی کہ 2 اشعار آپ کو سنانے ہی ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان سے، آپ کے انداز میں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ جوش میں سمندر ہے، کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ سے میں ریچارج ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ روزانہ سفر کرتے ہیں ہم لوگ، بات کرنے سے پہلے پتہ ہی نہیں رہتا کہ بات کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کا اخلاص، اتنی بارش ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی آپ آئیں، تو آپ کا یہ اخلاص، آپ کی محبت مجھے بولنے پر مجبور کرے گی انشاءاللہ، اور اللہ وہ بلوائیں گا جو ضروری ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ جوش میں سمندر ہے، جوش میں سمندر ہے، اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ جب میں یہاں پر آؤں گا، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے۔ اچھا، کون کون جانا چاہتا ہے مدینہ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو، شہاب چھٹر کیرلا سے نکلا مدینہ جانے کے لیے۔ کہاں سے نکلا؟ کیرلا سے، اور راستے کے طوفان اور واگھا بارڈر بھی اسے روک نہیں پا رہی۔ واگھا بارڈر بھی اسے اجازت مل گئی نا؟ اجازت مل گئی تو سب جائے گے انشاءاللہ۔ اور سب نے، جب میں اس جملے پہ آؤں گا، اے ہوا ادھر لے چل، تو سب نے ساتھ میں پڑھنا۔ نہیں معلوم کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ قبول کر لے۔ ایک صحابہ بڑے عالم ہیں، وہ مدینہ میں مجھے ملے، وہ کہتے تھے مفتی صاحب، جب بھی آپ گجرات آتے تھے، سورت آتے تھے، نوساری آتے تھے، تو یہ اشعار آپ پڑھتے تھے، میں آپ کے ساتھ پڑھتا تھا اور تمنا کرتا تھا کہ میں یہ اشعار مدینہ کی گلیوں میں آپ کے ساتھ پڑھوں، تو اللہ نے یہیں ملا دیا۔ تو اس نیت سے پڑھو کہ انشاءاللہ ساتھ میں مدینہ جائے گی، کہو انشاءاللہ۔ جوش میں سمندر ہے، اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ اور دیکھیں میرے پیارے نبی کی شان، جس طرف چلے آقا راستے مہکتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جس طرف چلے آقا راستے مہکتے ہیں، خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر، خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر آپ کا پسینہ ہے، جوش میں سمندر ہے، اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیں، خاتم ایک لفظ آ رہا ہے، خاتم کے معنی عربی میں ہوتے ہیں انگوٹھی بھی، اور خاتم کے معنی آخری بھی۔
لیکن اب شاعر دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے. وہ چمک ہے ہیرے میں رب نے خود یہ فرمایا، وہ چمک ہے ہیرے میں رب نے خود یہ فرمایا، انبیاء کے خاتم میں، انبیاء کے خاتم میں مصطفیٰ نگینا ہے، جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے. بولو اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے. اور آخر شعر اس نعت کا، دیکھ کر انہیں رحمان عرش والے بول اٹھے، دیکھ کر انہیں رحمان عرش والے بول اٹھے، ہے امام نبیوں کے، ہے امام نبیوں کے نور والا سینہ ہے، جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے. بولو زور سے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے، جوش میں سمندر ہے نا بھائی نبی سے عشق. ارے بولو نبی سے ہے نا عشق. ہاں دیکھے نہیں مگر پیار، ارے بولو دیکھے نہیں مگر پیار ہے. کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، ایسا لگتا تم نے مجھے موڑ میں لا دی ہے. کسی شاعر نے یہ بھی کہا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، بولو زور سے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. اگلا شعر دیکھیں، ہم نے مانا کہ جنت بہت خوب ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت خوب ہے، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے.
ہو گیا پروگرام، پروگرام، ارے بولو پروگرام ہو گیا. کتنا مست آپ لوگوں نے مجھے مست کرا دیے ہیں. چلیے آئیے اب اپن 2020 کھیلیں گے. کیا کھیلیں گے؟ زور سے بولو. ہاں کیونکہ 10:30 بج گئے ہیں. 2020 کھیلیں گے اور اللہ کا شکر ہے 10-10 بھی کھیلنا آتا ہے. اور ہو سکتا ہے دیکھو کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ خوش رہنا. نہیں معلوم اس کا کیا راز ہے، نہیں معلوم اس کا کیا راز ہے. تو شروع کریں. چلیے ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. وقال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم. وقال تعالى يا أيها المزمل. وقال تعالى يا أيها المدثر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے مصطفیٰ کا ہم سر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، ہو پسینہ جس کا خوشبو میں گلاب سے بھی بڑھ کر، کوئی ایسا جس میں اطہر، کوئی ایسا جس میں اطہر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. بولو نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام معزز علماء کرام، حفاظ قرآن مبین، ائمہ کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں،
اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے سندیش کو، ان کے میسیج کو، ان کے پیغام کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو ہم سب رب العالمین کا اس احسان پر، اس انعام پر بے انتہا شکر ادا کریں، اس خالق کا، اس مالک کا، کہ ایک بہت ہی برکت والی مجلس میں جہاں پر اس کے نبی کی سیرت بیان ہوگی، جہاں اس کا پیغام بیان کیا جائے گا، ہم شکر ادا کریں کہ میرے مالک نے ایسی محفل میں ہم سب کو بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اب میں دعا کے الفاظ کہوں گا، سب نے آمین کہنا، میری بہنیں بھی جہاں بیٹھی ہے سب نے آمین کہنا، نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے، اس لیے میں سب سے آمین کہلواتا ہوں۔ دیکھو اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہے جو بالکل گناہوں سے پاک ہے، بزرگ بھی ہے، سفید بال والے، سفید داڑھی والے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ ان کی دعا کو واپس کرتے ہوئے اللہ کو بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا ہے۔ کچھ جوان بھی ایسے ہیں جن کی جوانی بے داغ ہے، اس لیے سب نے آمین کہنا، نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے۔ اے اللہ تو آج کے ہمارے اس جمع ہونے کو، ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرما۔ اور جن لوگوں نے میرے مولا، مجھے معلوم پڑا ہے کہ پورا محلہ تو ساتھ ہے، لیکن خاص جوانوں کی ٹولی نے بڑا کام کیا ہے، نوجوانان نے بڑا کام کیا ہے، جوانوں کی کمیٹی نے بڑی محنت کی ہے۔ میں سب کے لیے دعا کروں گا کہ اے اللہ یہ اتنا شاندار پروگرام سجانا، علماء کو بلانا، قاری رشید احمد صاحب آئے، مولانا خلیل صاحب دیوا آئے، پھر میں آیا، مولانا قاری احمد علی صاحب آئیں گے، تو یہ تمام لوگوں کا آنا، نوساری والے قاری صاحب آئے، تو یہ تمام لوگوں کو لانا آسان کام نہیں ہے۔ میرے مولا جن لوگوں نے محنتیں کی ہے، دامیں درہمیں جس طرح بھی محنتیں کی ہے، میرے مولا تو ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اور اب اگلا اہم جملہ ہے، اے اللہ پورے اس علاقے کو اور پورے ذمہ داران کو یہ شاندار پروگرام سجانے پر میرے مولا دنیا آخرت دونوں جہاں میں ان کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ چلیے آئیے، کیا ہے یہ پروگرام؟ عنوان آپ نے پڑھا، سیرت النبی، زور سے بولو، نہیں مزہ نہیں آیا، اس لیے لوگ تم پر شک کرتے ہیں، نہیں سمجھے؟ ارے سمجھے کچھ؟ اس لیے تم پر کیا ہوتا ہے؟ شک کرتے ہیں۔ جب بھی میرے نبی کا نام آئے تو زور سے درود شریف پڑھ لیا کرو، مگر اتنی بھی زور سے نہیں کہ پارلیمنٹ میں آواز جائے، پڑھا کرو۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدنصیب ہے، بڑا کنجوس ہے وہ شخص، وہ مرد یا وہ عورت کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور یقین مانو میرے دوستو، یہ آپ نے تھوڑا سا دھیرے سے کہا نا درود شریف کا، اس لیے میں یہیں پر بولنا میں نے شروع کر دیا کہ یقین مانو بالکل جب بھی ہمارے آقا کا نام آیا کرے، چھوٹا سا ہی درود صحیح صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا کرو، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے صاف طور سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ ہمارے نبی کے، او میری بہنوں آپ بھی میری باتوں کو سن رہی ہے، ہمارے نبی کے اتنے احسانات ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ بچوں پر کیا احسان، مردوں پر کیا احسان، بزرگوں پر کیا احسان، عورتوں پر کیا احسان، دنیا پر کیا احسان، ہندو بھائیوں پر کیا احسان، ملک پر کیا احسان ہے میرے نبی کے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی کے اتنے احسان ہیں کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے بدن کی چمڑی نکال کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
جوتیاں بنا کر پیش کر دے تو بھی ہم اپنے نبی کا احسان ارے بولو نہیں چکا سکتے. اتنے احسانات ہے، اتنے احسانات ہے. دنیا جانتی ہے کہ جس وقت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے. جس وقت پیارے آقا کو، نبی کو اللہ نے بھیجا، مبعوث فرمایا، یہ پوری دنیا میں پیغام جائے گا. یہ مت سمجھو کہ یہاں کا یہ بیان صرف امباواڑی کالی پل مسجد میں ہو رہا ہے. نہیں، میں وائرل مفتی ہوں. نہیں سمجھا؟ میں کون سا مفتی ہوں؟ وائرل. گھر سے نکلا وائرل، گھر گیا وائرل، جو بولا. آپ یہ مت سمجھو کہ یہ بیان یہیں پر ہے، یہ بیان پہنچ رہا ہے پوری. تب میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں. سب سے پہلے دنیا پر احسان ہمارے نبی کا. کیا مولانا؟ سب سے پہلے کس پر؟ دنیا پر ہمارے نبی کا احسان کہ جس وقت دنیا ظلم سے بھر گئی تھی، قتل سے بھر گئی تھی، جہالت سے بھر گئی تھی، اور معمولی معمولی باتوں پر جھگڑے ہوا کرتے تھے اور خون کی ندیاں بہا کرتی تھی، اور انسان اتنا جاہل بنا ہوا تھا کہ تاریخ یہ کہتی ہے، عربوں کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، تاریخ یہ کہتی ہے کہ انسان اتنا جاہل ہو گیا تھا کہ اپنی زبان سے زمین پر پڑا ہوا خون اپنی زبان سے چاٹ جایا کرتا تھا. اور یہی نہیں، میری بہنیں بھی سن لیں کہ جب انسان اتنا درندہ بن چکا تھا، انسان ایسا ظالم، ایسا قاتل، ایسا حیوان بن چکا تھا کہ اگر اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی، عورت پیدا ہو جاتی، تو قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اللہ کہتا ہے کہ جب ان کو لڑکی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی، خوشخبری سنائی جاتی، تو وہ ظالموں کا یہ حال تھا کہ ان کا چہرہ غم کے مارے سیاہ ہو جاتا، وہ بڑے غمگین ہو جاتے. اور احادیث کے واقعات کہتے ہیں کہ انسان، یہ دنیا اتنا ظالم بن چکی تھی کہ پیدا ہوتے ہی لڑکی کو باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. ایسے حالات تھے. معمولی معمولی باتوں پر قتل ہو رہا ہے، مرڈر ہو رہا ہے، خون ہو رہا ہے. صرف آپ اشارہ سمجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں پہلے بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دنیا پر ہمارے نبی کا احسان کہ دنیا جب ظلم سے، قتل سے، جہالت سے، درندگی سے بھر چکی تھی اور معمولی معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہتی تھی، جھگڑا اس بات پر بھی ہو جاتا تھا کہ میں تو محلے کا، گاؤں کا بڑا ہوں، میرے گھوڑے سے پہلے اور میرے اونٹ سے پہلے اس کے گھوڑے نے پانی کیوں پی لیا، اس کے اونٹ نے پانی کیوں پی لیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ صرف اتنی بات پر 50 لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ گار دیا جاتا تھا. انسان غلام بنا لیا جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ لاڈلے صحابی حضرت بلال ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ انسان ہونے کے باوجود انسان غلام بنا لیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ حال تھا، یہ ماحول تھا. اللہ نے پوری دنیا پر احسان فرمایا. یہ جملہ سن لو، اللہ نے پوری دنیا پر احسان فرمایا، پوری انسانیت پر احسان فرمایا، ہندوؤں پر احسان فرمایا، کافروں پر احسان فرمایا، اور اس وقت پوری مانو جاتی، پوری انسانیت پر احسان فرمایا. اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ، زور سے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. پھر آپ جب دنیا میں آئے، آپ کا بچپن، نبی کا بچپن اللہ نے دنیا کو دکھایا. نبی بہت الگ اسٹائل میں آج میں بیان کر رہا ہوں. ایکچوئل میں ہم لوگ بیان کو یاد واد نہیں کر کے آتے ہیں. بلوانے والی ذات بولو زور سے، کس کی ہے؟ زور سے بولو. بلوانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. بولو زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. زور سے بولو. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ؟
اللہ کے، نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. تو اللہ بلواتا ہے. اب اللہ جس انداز میں آج بلوائے گا وہ بلوائے گا، وہ بلوانے والا ہے. تو سنو، میں بالکل الگ اسٹائل سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے اس وقت جب دنیا ظلم سے، کفر سے، قتل سے، گندگی سے، زنا سے، بدکاری سے، حرام کاری سے، شراب سے، نشے سے بھر چکی تھی. نشہ تو ان کی زندگی میں ایسا آ گیا تھا کہ عرب کے واقعات لکھے ہیں، احادیث میں واقعات لکھے ہیں کہ ان کے گھروں میں جیسے ہمارے گھروں میں پانی کے ٹینک بنے ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں شراب کے ٹینک اور مٹکے رکھا کرتے تھے. اور یہی نہیں، گرو کیا کرتے تھے، وہ فخر کیا کرتے تھے. معلوم کیا فخر کیا کرتے تھے؟ آپ کو ہنسی بھی آئے گی. وہ فخر کیا کرتے تھے، ہمارے یہاں 200 سال پرانی شراب ہے. اس پر کیا کرتے تھے؟ گرو. جیسے آج کل کہتے ہیں نا کچھ لوگ، گرو سے کہو ہم یہ ہیں، کہتے ہیں نا آج کل کچھ لوگ. تو وہ کہتے تھے گرو سے کہ میاں ہمارے ابا نے 200 سال سے شراب رکھے ہیں. تو دوسرا کہتا تھا اچھا ہمارے یہاں تو پردادا نے 300 سال سے سنبھال کر رکھے ہیں. یعنی آپ، میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ دنیا میں کتنی جہالت عام ہو گئی تھی. ناچ گانا، زنا، حرام کاری، شراب، مرڈر، قتل، ظلم، اتیاچار، ناانصافی عام ہو گئی تھی. اللہ نے پوری دنیا پر احسان فرمایا. اور زور سے بولنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور کیا بنا کر بھیجا؟ پھر قرآن نے کیا کہہ دیا؟ سنو سنو، پھر قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم تمہیں پوری انسانیت کے لیے، تمام عالموں کے لیے، اے محمد ہم تمہیں رحمت بنا کر بھیج رہے ہیں. رحمت بن کر آئے ہمارے نبی. اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ہمسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا، کوئی اور ان سے بہتر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اور در مصطفیٰ سے ہم کو، در مصطفیٰ نبی کے در سے، نبی کے در سے، نبی کے در سے. شاعر کہتا ہے کہ در مصطفیٰ سے ہم کو جو ہوا طفیل حاصل، کہیں اور سے میسر نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا. اب نبی رحمت بن کر آئے. سن لو میری بہنوں، سن لو میرے جوانوں، نبی رحمت بن کر آئے تو نبی نے سب سے پہلے پیغام کیا دیا؟ نبی نے سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے تمام انسانوں، نبی نے تمام انسانوں سے کہا کہ سنو سنو سنو، یہ کعبۃ اللہ میں تم 360 بت رکھتے ہو اور ان کی پوجا کرتے ہو. نبی نے سمجھایا کہ عجیب لوگ ہو تم، عجیب لوگ ہو تم کہ ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہو اور انہی کو اپنا دکھڑا سناتے ہو. کیوں بھائی؟ حضرت ابراہیم کا نام سنے نا؟ ارے بولو بھائی. اور حضور کن کی نسل سے؟ حضرت ابراہیم. اب ظاہر بات ہے کہ ابراہیم نے جو پیغام دیا وہی محمد مصطفیٰ نے پیغام دیا. ابراہیم کیا سمجھاتے تھے؟ دیکھو جو نبی سمجھاتے تھے، نبی کیا کہتے تھے؟ اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ. آج دعوت و تبلیغ کا یہی پاکیزہ مشن ہے. دعوت و تبلیغ کا مشن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہہ دو آج سن رہے ہو سیرت کا پیغام، تو پہلا سندیش، پہلا میسیج، پہلا پیغام میرے نبی کا یہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. اب ابراہیم بھی سمجھاتے تھے. بات وہیں سے شروع ہوتی ہے. نسل ابراہیم کی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نسل سے؟ ابراہیم کی نسل سے. اور
باپ ابراہیم بھی یہ سمجھاتے تھے. باپ ابراہیم بھی, جیسے صحابہ نے پوچھا تھا نا حضور سے, حضور یہ قربانی کیا ہے, یہ جو قربانی ہے یہ کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حاضی سنت ابیکم ابراہیم, یہ قربانی تمہارے باوا ابراہیم کی سنت ہے. یہی سمجھاتے تھے. اب وہ ابراہیم بھی سمجھاتے تھے. آج سیرت النبی کا پیغام سن رہے ہو میری بہنوں, میں تو مولانا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا ہی سمجھا دینا اسی بار تو آج کا جلسہ. ابراہیم بھی وہی سمجھاتے تھے کہ دیکھو عبادت کے لائق کوئی نہیں, پرستش کے لائق کوئی نہیں, پوجا کے لائق ارے بولو کوئی نہیں, سجدے کے لائق کوئی نہیں, جھکنے کے لائق کوئی نہیں. ابراہیم بھی سمجھاتے تھے قوم کو کہ کیا کرتے ہو. اور اللہ نے ابراہیم کو کیسے آزمایا تھا کہ ابراہیم کو پیدا ہی اس گھرانے میں کر دیا جو بتوں کا ڈیلر تھا, ہول سیلر تھا. کیا تھا؟ مینوفیکچرر ہے نا, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. بت کہاں بن رہے ہیں؟ وہیں بن رہے ہیں. اور میری بہنوں اب سنو کہ ابراہیم کا, بابا ابراہیم کا بھی اللہ نے پھر امتحان کیسے لیا, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں آنا تھا. اب ابراہیم کا بھی امتحان ایسے لیا کہ ابراہیم ایک اللہ کے ماننے والے, اور پیدا کر دیا اللہ نے کہا بتوں کے ڈیلر کے یہاں. اب ابراہیم سمجھا رہے ہیں, چچا بھی بت بیچتا ہے, پھوپا بھی بت بیچتا ہے, خالو بھی بت بیچتے ہیں, بڑے ابا بھی بت بیچتے ہیں, سب. اب ابراہیم سمجھاتے تھے چچی جان یہ کیا بنا رہی ہو, خالو یہ کیا کر رہے ہو, پھوپا تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو, مٹی ڈالتے ہو, اور کبھی کبھی پانی ختم ہو جاتا تو نالی میں سے. نہیں سمجھیں؟ کچھ سمجھیں؟ ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے مجھ کو اندر بلایا, کیونکہ میں کب کیا بولوں گا میرا بھروسہ نہیں. سمجھے آپ؟ چلنے دو جی بھائی, تم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, تم میرے پہ بنتا ہے جو کچھ بنتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو. ابراہیم سمجھاتے تھے. اب ابراہیم نے ایک دن کیا کیا کہ یہ باولی قوم سمجھ رہی نہیں. ابراہیم نے سوچا یہ باولے ارے بولو سمجھ رہے نہیں. تو ابراہیم چھوٹے تھے. ابراہیم چھوٹے تھے. اب ابراہیم نے کیا کیا کہ ایک دن جو قوم تہوار منانے کے لیے دشہرے کو جاتی تھی, تو ابراہیم نے دیکھا اچھا ابھی صحیح وقت ہے, تو ابراہیم نے سمجھانے کا نیا اسٹائل کیا, اور پوری قوم گاؤں کے باہر گئی. تو ابراہیم نے کیا کیا کہ ابراہیم گئے اس جگہ پر جہاں سارے بت رکھے تھے, اور پھر کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں, کسی کے ناک, کسی کی گردن, کسی کا کان, کسی کے دانت, کیوں الگ الگ کر دیے. اب جب قوم آئی, اب میں شارٹ میں سنا رہا ہوں, آگے مجھے اہم بات کرنا ہے کہ پہلا پیغام نبی کا یہ ہے, اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں. مولانا سیرت کے پیغام میں یہ نہیں سنایا جاتا. عجیب بات ہے مولانا, جبکہ نبی کا پہلا پیغام یہ توحید, اپنا ایمان درست کرو. تو ابراہیم نے سارا کارکرم پروگرام کر ڈالا. اب قوم آئی, قوم نے دیکھا ارے باپ یہ کیا ہوا. پھر فوراً دماغ میں آیا یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے, کیونکہ ہمیشہ ہمارے خداؤں کو برا ارے بولو وہی کہتا ہے. ابراہیم کو پکڑے, شارٹ سنا رہا ہوں, شارٹ میں ابراہیم کو پکڑے. ابراہیم نے کہا کیا ہوا, چلو وہیں پر چلتے جہاں یہ گیم ہوا, چلو وہیں چلتے ہیں. اب ابراہیم گئے, پوری قوم موجود ہے, اور ابراہیم کتنے پیارے اسٹائل سے پوچھ رہے ہیں, جن کے سب کسی کا ہاتھ, کسی کا پاؤں, کسی کی ناک, کسی کا کان, کسی کا گردن. اب ابراہیم ان سے پوچھ رہے بھائی تیرا کان کہاں ہے, او بھائی گردن, پیر کہاں گیا. اب ابراہیم دھڑا دھڑ انہی سے پوچھ رہے ہیں. تو قوم میں سے ایک سردار نے کہا ابراہیم بیوقوف سمجھتا ہے ہم کو, بیوقوف سمجھتا ہے ابراہیم ہم کو,
معلوم ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، ان سے پوچھ رہا ہے. تو ابراہیم نے کہا یہی تو تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو سن نہیں سکتے ان کو سناتے. یہ ہے توحید، یہ ہے، ارے بولو توحید. جو سن نہیں سکتے ان کو سناتے کیوں ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ جن کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کھوپرا رکھا ہوا ہے، چوہا ان کے سامنے سے لے کر بھاگتا ہے، وہ اپنے کھوپرے کو نہیں چھینتے ہیں. نہیں سمجھا؟ تو تمہیں کیا دیں گے جو اپنا خود کا پیڑا بولتے ہیں نا، پیڑا لڈو، جو اپنا خود کا موتی چور کا لڈو بچا نہیں سکتے ہیں، وہ تمہیں لڈو، ارے بولو کہاں سے دیں گے؟ یہی تو پیغام تھا سیرت کا. او میری بہنوں، او میرے جوانوں، او میرے بزرگوں، اب سن لو آگے بڑھتے ہوئے کہ سب سے پہلے اگر نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی سے عشق، نبی سے محبت ہے اور نبی کی سیرت سننے آئے ہو تو آج طے کر کے جاؤ، آج طے کر کے جاؤ، سنو، آج طے کر کے جاؤ کہ دکھڑا کسی کو نہیں سنائیں گے سوائے، زور سے بولنا، دکھڑا کسی کو نہیں سنائیں گے سوائے اللہ کے. ہے نا؟ بیماری آئی تو کس کو سنائیں گے؟ بولو زور سے، اللہ کو. دکان نہیں چل رہی تو کس کو سنائیں گے؟ اللہ کو. دھندا نہیں ہو رہا کس کو سنائیں گے؟ ارے بولو اللہ کو. کیوں؟ نگر نگم شرارت کر رہی کس کو سنائیں گے؟ ارے بولو نا یارو، اللہ کو. شیطان نہیں مان رہا کس کو سنائیں گے؟ بولو نا زور سے. اللہ کو کمینہ نہیں مان رہا کس کو سنائیں گے؟ اللہ کو. نبی نے یہ کہا ہے کہ ہر چیز اللہ کو سنانا، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے کہا کہ اگر تمہارے جوتے کا بند ٹوٹ جائے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ، کیا کہتے ہیں اس کو، پھیتا، پٹی، تو نبی نے یہاں تک کہا میری بہنوں سنو میری بہنوں، خاص طور سے تم ضرور سننا، کیونکہ تم ہی جاتے ہو زیادہ باپو کے پاس، اور صرف جاتے نہیں، سمجھا بجھا کر شوہر کو بھی لے جاتے. چلو دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. ہو سنو میری بہنوں، او میرے بھائیوں، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی سن رہے ہو تو نبی کا سب سے پہلا سندیش، نبی کا سب سے پہلا پیغام یہ، نبی نے حدیث میں الفاظ ہے کہ جوتے کا پھیتا اگر ٹوٹ جائے، جوتے کا بند جس کو جوتا کو باندھتے ہو وہ اگر ٹوٹ جائے تو نبی نے کہا کس سے مانگنا؟ اللہ سے. اب دماغ کیا بولتا؟ ارے بھائی پھیتا ٹوٹا ہے، سیدھا مارکیٹ میں جا، جھاپا بازار میں 15 روپے کا پھیتا لے کر آ. بھائی دماغ تو یہی کہتا. لیکن نبی نے سکھایا، امت کو رب سے جوڑا، اور یہ کہا کہ اگر پھیتا بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، مصیبتیں بھی آ جائے تو حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. آج آپ دیکھو، اور اللہ نے دکھایا، سنو او میرے بھائیو، اللہ نے دکھایا پوری دنیا کو کہ او امریکہ والو، او لندن والو، او جاپان والو، او انگلینڈ والو، او چائنا والو، او پاکستان والو، او ہندوستان والو، اللہ نے دکھایا کہ سپر پاور صرف اور صرف میں ہوں. دکھایا اللہ نے. کیسے دکھایا؟ کورونا بھیج کر. کیسے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو وہ دنیا والو، تم امریکہ کو سپر پاور سمجھتے تھے نا، وہ دیکھو وہ امریکہ میرے چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکا. اچھا وائرس بھی کون سا جو دکھا ہی نہیں آج تک. پھر صرف کیا کہتی تھی حکومت؟ ہاتھ دھوتے رہو ورنہ زندگی سے ہاتھ. اتنا ہی بولتے تھے نا. ارے بولو اتنا ہی بولتے. وائرس بھی کون سا جو دکھا نہیں آج تک، لیکن اللہ نے دکھایا کہ دیکھو او پاگلو ہندوستان والو، تم ابا امریکہ کو مانتے ہیں،
सुपर पावर अमेरिका को मानते, अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो तुम्हारा दुनिया का सुपर पावर अमेरिका जीरो पावर हो गया। और आज भी सुन लो, आज भी सबसे ज्यादा मरीज कहां पर, जोर से बोलो, अमेरिका में। और सबसे ज्यादा मौतें कहां पर, वहीं पर। पहले नंबर पर अमेरिका रहा और दूसरे नंबर पर भाइयों बहनों नहीं समझे, अरे कुछ समझे भाइयों बहनों, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान। अल्लाह ने दिखाया कि पागलों, तुम्हारा सुपर पावर मेरे छोटे से वायरस का मुकाबला नहीं कर सकते, है ना। आओ आओ आओ। और अल्लाह ने दुनिया को यह भी दिखाया, सुनो, अल्लाह ने दुनिया को और क्या दिखाया, हिंदुस्तान वालों को क्या दिखाया मालूम, हिंदुस्तान वाले नहीं मान रहे थे, नहीं मान रही थी, हुकूमत नहीं मान रही थी। 1 साल तक मुझसे मीडिया वालों को मैंने कहा कि कोरोना का हिंदुस्तान आने का मूड नहीं था। मैंने क्या कहा मालूम, कोरोना का हिंदुस्तान आने का मूड नहीं था, मगर तुम शरारत कर रहे थे। 1 साल तक मुसलमान शाहीन बाग लगा कर बैठा। खैर गुजरात वाले तो शरीफ है, यहाँ कोई शाहीन बाग नहीं लगता, नहीं समझा। गुजरात वाले शरीफ है, यहाँ कोई हंगामा, कोई धरना, कोई आंदोलन नहीं होता है ना। तो अब पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग लगा कर बैठा था। हुकूमत कहती थी कि मुल्क से निकाल कर रहेंगे, डॉक्यूमेंट बताओ, तुम यहाँ के नहीं हो। 1 साल तक के मुसलमान नारे देता था, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं के, यही बोलता था मुसलमान। लेकिन फिर भी हुकूमत 1 साल तक, अरे बोलो, नहीं मानी। तो मैंने मीडिया वालों से कहा कि हुकूमत नहीं मान रही थी, इसलिए अल्लाह ने कोरोना भेज दिया। फिर कोरोना आने से क्या हो गया मालूम, कोरोना के आने से वो हुकूमत जो मुल्क छुड़ाने की बात कर रही थी, कोरोना आया तो वो मोबाइल में घुस घुस कर कहने लगी कृपया अपने घरों में रहें, बाहर भी निकले तो डंडे। तो जो हुकूमत मुल्क छुड़ाने की बात कर रही थी, वो क्या कह रही, घर भी मत छोड़ना बेटा। ये क्यों समझा रहा हूं, बड़े सादे अंदाज में समझा रहा हूं कि नबी का यही पैगाम था कि पावरफुल और मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है, अल्लाह है। और वो अल्लाह कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये क्यों कह रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, ऐसा नहीं है कि पहले अल्लाह का पावर अलग था और अभी नहीं, आज भी अल्लाह का पावर वही है। और आज फिर मैं नबी की जिंदगी सुनाते हुए आपको यह कहूंगा कि नबी ने यह कहा है कि सिर्फ अपना रिश्ता तुम अपने रब से जोड़ लो, अल्लाह सारे मसाइल को हल कर देगा। रिश्ता जोड़ो, रब से नाता जोड़ो, रब से रिश्ता जोड़ो, मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो, आओ उसके घर से रिश्ता जोड़ो, आया करो। 5 मरतबा जब अल्लाह बुलाता है, हय्या अलस सलाह, आजा मेरे बंदे आजा नमाज को आजा, हय्या अलल फलाह, आजा मेरे बंदे देख तेरी कामयाबी इसी में है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उड़ जा मेरे बंदे, नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है। अब आता नहीं, अल्लाह ने दिखा दिया। जब अल्लाह नाराज हुआ मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोरोना किसी चाइना की साजिश नहीं थी। जब अल्लाह नाराज हुआ तो अल्लाह ने दिखा दिया कि मैं अगर नाराज हो जाऊं तो मैं तुम्हारे सूरत की मस्जिदें नहीं, अगर मैं नाराज हो जाऊं तो तुम्हारे लिए काबा का दरवाजा भी बंद कर लूंगा। और हुआ, 2 साल तक कोई हज को, अरे बोलो, नहीं गया। अभी ये 2-3 साल से प्रोग्राम हो रहे थे क्या, अरे बोलो ना भाई, नहीं हो रहे थे। मैं इन जवानों को दिल से सलाम करता हूं, मोहल्ले के तमाम जिम्मेदारों को दिल से सलाम करता हूं कि आप लोगों ने एक सिलसिला शुरू कर दिया। और कहो इंशाअल्लाह हर साल ये सिलसिला शुरू रहेगा, कहो इंशाअल्लाह।
ہاں تو اب آؤ، نبی کا سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ اپنا رشتہ، اپنا ناتا، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق، اپنی دوستی، اپنی یاری کس سے کرو؟ اب جوان بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا، یہ آتے ہیں دوستی یاری کرنے کے لیے فیس بک پر، کیوں بھائی؟ انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، ہے نا، اور فیس بک پر ریکویسٹ بھیجتے، ریکویسٹ۔ اچھا کئی لوگ تو ریکویسٹ بھیجنے کے بعد ہم تھوڑی کبھی دیکھتے ہیں، اور کبھی ملتے ہیں 2-3 مہینے بعد، مفتی صاحب 3 مہینے سے ریکویسٹ بھیجا ہوں یار، آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھ جائے او یارو، او میرے جوانو، فیس بک پر دنیا کے انسانوں کو ریکویسٹ مت بھیجو، ان کو دوست مت بناؤ۔ او میری بیٹیوں، آج شیطان نے انٹرنیٹ کا جال بچھا دیا ہے، گندگیوں کا جال بچھا دیا ہے۔ او میری بیٹیوں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، آپ کی عزتیں اچھالی جا رہی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا کہ ٹرین میں مجھے ایک شخص ملا اور رونے لگا، زارو قطار رونے لگا۔ او میری بیٹیوں، وہ باپ رونے لگا، جب 15 منٹ تک کہ وہ روتا رہا، میں نے کہا کہ میرے بھائی آخر سنا تو صحیح کیا ماجرا ہے، سنا تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ کہا کہ مفتی صاحب بس معاملہ یہ ہے کہ میری پڑھی لکھی بیٹی تھی، مگر نہیں معلوم فیس بک پر اس سے کس کی دوستی ہو گئی۔ او یارو، رب سے ناتا جوڑو۔ میرے جوانوں، آج اس پروگرام کو جوانوں نے سجایا ہے، میں ان جوانوں سے کہوں گا، اور ان کے واسطے سے تمام جوانوں سے کہوں گا، اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر میری بات کو سن رہی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ او میرے جوانوں، شیطان کا سب سے بڑا، بلکہ مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا دجال اور سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا شیطان اگر کوئی ہے تو وہ یہی موبائل ہے۔ آج 1:30 بجے رات تک، 2 بجے رات تک ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں موبائل پر زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا خود کا حال یہ ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 گھنٹہ ہم موبائل پر گزارتے ہیں۔ ہم چیک کرتے ہیں، اسٹیٹس چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں، میسیجز چیک کرتے ہیں، کس کا میسج کیا آیا۔ سوتے وقت بھی آخر میں کیا چیک کرتے ہیں؟ موبائل۔ اور اٹھتے وقت بھی کئی لوگوں کا حال یہ ہے، جیسے ہی اٹھے موبائل۔ او یارو، یہ نبی کی سیرت سن رہے ہو تو آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے آپ کو، مجھے، پوری دنیا کو میسج آ گیا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کی زندگی پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1450 سال پہلے میسج آ گیا کہ یہ آخری نبی، اور اس کے ذریعے سے جو کتاب تمہیں دی گئی ہے وہ قرآن، اللہ کی آخری کتاب۔ اب کوئی کتاب آسمان سے آنے والی نہیں، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر میسج پڑھنا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے میسج بھیجا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کتنے میسج بھیجا اللہ نے؟ کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں۔ اللہ نے آپ کو، مجھے، سب کو 6666 میسج بھیجا ہے۔ کتنے؟ سب زبان سے بولو۔ میسج ہے اللہ کے، کبھی ان باکس میں گیا؟ ارے بولو نا، کبھی کھول کر دیکھا میسج کو؟ 6666 میسج اللہ نے بھیجا، اور اس میں سب سے پہلا میسج اس نے بھیجا کہ میں، اللہ کہتا ہے کہ پہلا میسج اللہ نے بھیجا، میں خالق، میں مالک، میں رازق،
میں داتا، میں کرتا دھرتا، میں سب کچھ، میں پاورفل، میرے علاوہ کسی کو اپنا رب مت ماننا. یہ پہلا میسج. بہت الگ اسٹائل سے سمجھا رہا ہوں. یہ پہلا میسج. اور پھر وہ جو 6666 میسج جس کتاب میں بک میں بھیجا، اس بک میں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اسی بک کے بارے میں کہہ دیا ھدی للمتقین. اللہ نے کہہ دیا یہ جتنے متقی ہیں، جتنے پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ کتاب ان کو راستہ دکھائیں گی. آج گھروں سے کتاب غائب ہو گئی. عورتیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے روتے روتے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ایک گھر میں دیکھا کہ 4 لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، چاروں ایک ہال میں الگ الگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، چاروں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر چاروں بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، سب اپنے اپنے موبائل میں اپنے اپنے میسج چیک کر رہے ہیں. کیا ماحول بن گیا؟ کیوں آج ہماری بیٹیاں نہیں بیٹھے گی؟ مجھے وہ آدمی نے جو ٹرین میں روتے روتے واقعہ سنایا، کہا کہ مفتی صاحب 7 سال کی میری نواسی ہے اور میری بیٹی اس 7 سال کی نواسی کو لے کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی. میں یہ اشارہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا آج نبی کی سیرت سن رہے ہو تو نبی کا پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں نمازوں کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرو. یاد رکھو میری بہنوں، قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں، آج میں جذبات میں بھی آ گیا، قسم خدا کی میں کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تمہارے شاندار عالی شان محل اگر تم نے اولاد کو کروڑوں روپے کے محل بنا کر دے دیے، بہترین عالی شان بلڈنگ اور بہترین عالی شان فیکٹری بنا کر دے دیے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر تم نے اپنی اولاد کو 2 کروڑ اور 3 کروڑ کا بنگلہ بھی بنا کر دے دیے اور اولاد کی زندگی میں تم نے دین لانے کی فکر نہ کی تو کل قیامت کے دن یہ اولاد ماں باپ کو اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کھڑا کرے گی. کیا سمجھتے ہو آپ؟ معمولی چیز سمجھتے ہو؟ خدا کے واسطے نبی کا اصل پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کی زندگی بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنا کردار بناؤ. آج اخلاق ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ جس نبی نے ہم کو یہ سکھا کر گیا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، او میرے جوانوں، نبی نے سکھایا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. آج جوان ماں سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، جبکہ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ سنو میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں، سنو، میرے آقا کہتے ہیں کہ اگر میری ماں ہوتی، میرے آقا کہتے ہیں کہ اگر میری ماں ہوتی اور میں مصلی پر کھڑا ہوتا، نماز کی نیت باندھ لیا ہوتا اور میری ماں مجھ سے کہتی محمد، تو میں کہتا لبیک یا امی، حاضر ہوں امی جان، میں مصلی چھوڑ دیتا اور میری ماں کی آواز پر دوڑ جاتا. آج کہاں ہیں جوانوں؟ آج ماں سے اونچی آواز میں بات ہو رہی ہے، باپ سے اونچی آواز میں بات ہو رہی ہے. نبی نے، اگر نبی کی سیرت سن رہے ہو، نبی کی سیرت ہے یہ، لچھے دار اور گچھے دار اور جھمانا مقصد نہیں ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کی سیرت ہے کہ نبی نے کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور نبی نے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور نبی نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین، نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، تیرے ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، تیرے ماں باپ راضی تو رب راضی اور ماں باپ ناراض تو رب ناراض. کہاں ہے سیرت؟ آج اخلاق کتنے بگڑے ہیں کہ ہم سگی بہن کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں، سگی بہن کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں.
نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 10 عمرے ہو گئے، 3 حج ہو گئے، اور چھوٹی بہن کا حق دینے کو تیار نہیں، چھوٹے بھائی کا حق دینے کو تیار نہیں، غیروں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ ہم نے تو بچی کی شادی کر دیے ہیں، شادی کر دیے، اس کا حق ادا کر دیے نہیں۔ نبی کی سیرت یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کا حق دو، اپنی بہنوں کا حق دو، اپنے وارثوں کا حق دو۔ آج بڑے بڑے نمازی، حاجی، عمرہ کرنے والے آج اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالش، سنو یہ جملہ سننا بڑا خطرناک ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک بالش زمین بھی اگر کسی کی دبا لی ہے، ایک بالش زمین بھی اگر کسی کی دبا لی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ جہنم کی آگ میں اس زمین کو تپائے گا اور تیرے گلے میں ہار بنا کر ڈال دے گا۔ کہاں ہے؟ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اخلاق، غیروں کے اخلاق ہم اپنا رہے ہیں۔ میری بہنوں سے میں کہوں گا، غیروں کے اخلاق ہم اپنا رہے ہیں، غیروں کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں۔ وہ جو ناچنے گانے والیاں ہیں، جو 2 کوڑی کی عورتیں ہیں، جن کی عزتیں نیلام ہوتی ہے، روز آنا جن کی عزتیں نیلام ہوتی ہے، میں تھوڑا سخت الفاظ کہہ رہا ہوں میری بہنوں، وہ جو 2 کوڑی کی ناچ گانے والی عورتیں ہیں، سیریل میں کام کرتی ہے، فلموں میں کام کرتی ہے، آج ہماری بہنیں ان کا لباس، ان کا طریقہ، ان کا ہیئر سٹائل، ان کا ڈریس سٹائل وہ اختیار کر رہی ہے۔ کہاں سے کامیابی ہوگی؟ اور سنو مردو، میں تم سے بھی کہوں گا کہ کوئی عورت، صاف کہہ رہا ہوں، مولانا اشرف صاحب، مولانا یوسف صاحب، کیا مولانا شاداب صاحب، میرا کلیئر طور سے یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مرد نہ چاہے۔ کوئی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے۔ مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میری ایک بیٹی جو میرے پاس پڑھتی تھی، دیندار گھرانے کی تھی، سن لو اب کیا واقعہ ہے، دیندار گھرانے کی مولانا، کبھی ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ کالج میں ہمارے پاس ڈاکٹر بنتی تھی، کبھی چہرہ ہم نے اس کا ڈاکٹر بنتے بنتے بھی نہیں دیکھا۔ ایک دن اچانک وہ مارکیٹ میں ملی، میں اور میری بیوی ہم ساتھ میں تھے، مارکیٹ میں ملی اور زور سے کہنے لگی، سر، میں کالج میں تھا، میں مفتی بھی ہے اور میں سر بھی ہے، سر السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، کون ہے بھائی آپ؟ آواز تو جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ کہا کہ سر میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے پاس ڈاکٹر بنی ہوں۔ تو میں نے کہا کون، نام؟ تو کہا کہ فلاں نام۔ میں نے کہا بھائی اس وقت وہ بچی برقع بھی نہیں، سر پر دوپٹہ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا ہم نے تو 6 سال میں کبھی تیرا چہرہ تک نہیں دیکھا اور اب تو ایسے گھوم رہی ہے۔ تو سنا وہ جملہ کیا کہنے لگی، کہنے لگی مفتی صاحب میں دیندار گھرانے کی لڑکی تھی، میں نے کبھی کالج میں ڈاکٹر بن گئی مگر اپنا چہرہ کبھی ٹیچر کو بھی نہیں دکھایا، لیکن میں کیا کروں، میری شادی جس مرد سے ہوئی ہے وہ میرا مرد کہتا ہے کہ تو نقاب اور پردے میں اچھی نہیں لگتی۔ جملہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی عورت اس وقت تک بے پردہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ مرد نہ چاہے، اور اگر کوئی بیٹی ایسے گھرانے کی آ گئی کہ جس کے گھرانے میں پردہ نہیں تھا مگر جس گھرانے میں آئی اگر اس گھر میں پردہ ہے تو انشاءاللہ وہ بچی بھی کیا کرے گی، ارے بولو زور سے، پردہ کرے گی۔ او میری بہنوں، آج میں نبی کی سیرت سناتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے عورتوں پر بھی احسان کیا، عورتوں پر تو سب سے بڑا احسان ہے میرے نبی کا۔ کیوں؟ عورتوں پر تو سب سے بڑا احسان ہے میرے نبی کا، کیونکہ حال یہ تھا اس زمانے میں کہ بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ اس وقت تک محلے میں باہر نہیں نکلتا تھا جب تک کہ وہ اپنی بیٹی کو مار نہ دے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے مولانا شاداب صاحب، قرآن کے الفاظ ہے۔
बेटी का पैदा होना ऐब था। ओ मेरी बहनों, आज ये शैतान तुमको सिखाते हैं, ये शैतान तुमको बताते हैं कि इस्लाम ने और नबी की तालीमात ने तुम्हारी आज़ादी छीन लिया, तुमको नकाब में ला दिया, तुमको पर्दे में ला दिया, तुमको घर में बिठा दिया और तुम्हारी आज़ादी को छीन लिया। अरे इन शैतानों को मैं कहूँगा, और मेरी बहनों तुम भी कहो कि हमको जो जिंदगी मिली है और हमारा जो एहतराम, रुतबा और मकाम मिला है वो इस्लाम की और प्यारे नबी की वजह से मिला है। वरना हमारा हाल तो ये था कि हमको पैदा होते ही, अरे बोलो, और आज भी मार रहे हैं, आज भी हो रहा है, मालूम है आपको? आज भी दवाखानों में मारी जा रही है बेटियां। इसलिए अब बात को समेटते हुए आखिर बात करते हुए कहूंगा मेरी बहनों कि नबी का एहसान औरतों पर सबसे ज्यादा है कि जिस औरत को पैदा होते ही मार दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था, हमारे नबी दुनिया में आए तो हमारे नबी ने बताया कि बेटी रहमत है। बेटी क्या है? रहमत है। हमारे नबी ने दुनिया वालों को बताया कि ये मनहूस नहीं है, ये बेबरकत नहीं है, ये नापाक नहीं है, ये नजिस नहीं है, ये मनहूस नहीं है। हमारे नबी ने कहा कि अगर किसी घर में बेटी आती है तो अल्लाह की रहमत उस घर की तरफ ऐसे आती है जैसे आसमान से मौसलाधार बारिश आती है। क्यों भाई? और नबी ने क्या कहा था? नबी के भी बेटे, तीनों बेटे, अरे बोलो, दुनिया से रुखसत हो गए और एक ही बेटी बची थी, फातिमा। तो नबी ने भी जुमला क्या कहा था? लोगों की नस्ल बेटों से चलती है, मेरी नस्ल, अरे बोलो, बेटी से चलेगी। अच्छा, ये कहते कहते मुझे एक बात याद आ गई कि कहीं ना कहीं नबी का पैगाम सुनाते सुनाते नबी से मेरा एक रिश्ता और हो गया। नबी के भी 3 बेटे दुनिया से गए, बेटी बची, बेटी फातिमा, और फातिमा से नस्ल चली। मेरे भी 3 बेटे अल्लाह ने दिया, तीनों दुनिया से चले गए, और मेरी जो बेटी बची है भी छोटी, उसका भी नाम फातिमा है। तो मैं भी कहता हूँ कि मेरे नबी ये कहते थे कि मेरी नस्ल फातिमा से चलेगी। ओ मेरी बहनों, नबी का एहसान औरतों पर यह है कि जब औरत को पैदा होते ही गाड़ और मार दिया जाता था, उस वक्त नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो तुम्हारे घर की तरफ अल्लाह की रहमत ऐसे आती है जैसे मौसलाधार बारिश। फिर लोगों ने बेटी को गले लगाना शुरू किया, और फिर नबी ने दुनिया को बताया कि अगर ये बेटी है तो रहमत है, माँ है तो इसके कदमों तले जन्नत है, बीवी है तो ये जिंदगी का बेहतरीन साथी है। क्यों? और बहन है तो इज्जत है। ये इस्लाम ने बताया। ये किसने बताया? बीवी है तो जिंदगी का बेहतरीन साथी है। इसलिए मैं बहनों से कहूंगा कि जब नबी ने कहा कि जिंदगी का बेहतरीन साथी बीवी होती है, तो मैं औरतों से भी कहूंगा कि बेहतरीन साथी बनो। ऐसा साथी ना बनो कि मर्द घर में आना ही पसंद ना करे, क्योंकि अक्सर मेरा तजुर्बा है मौलाना, जो लोग 1-2 बजे तक बाहर रहते हैं उनका घर में टेंशन रहता है, इसलिए वो बेचारे कब जाते हैं? जब वो सब सो जाए, मेरा ये मानना है। और जिनके घर में माहौल अच्छा हो, अरे बोलो, उनको चौराहों पर बैठने की, अरे बोलो ना भाई, जरूरत नहीं। और मर्दों से भी कहूंगा कि घर का माहौल अच्छा बनाना है तो घर में रहे। कहां रहे? घर में रहे। और नबी ने कहा कि जिंदगी का बेहतरीन साथी है तेरी बीवी। तो अभी मर्द इतने लोग मेरे सामने बैठे, तो मैं मर्दों से कहूंगा, जवानों से कहूंगा कि अगर अल्लाह ने बीवी दिया है तो वो जिंदगी का बेहतरीन साथी है। प्यार करना है तो उससे करो। इस्लाम ने प्यार की तालीम दी है, प्यार सिखाया है इस्लाम ने, मगर लव आफ्टर मैरिज नहीं समझा, नॉट बिफोर। इस्लाम ने प्यार सिखाया है, मगर कब? शादी के बाद। और सुनो, शादी से पहले अगर प्यार करेगा तो जूते पड़ेंगे। जुमला सुन लो, शादी से पहले प्यार करेगा तो जूते पड़ेंगे,
اور شادی کے بعد پیار کرے گا تو نبی کے الفاظ سن لو. نبی نے کہا ہے کہ شادی کے بعد اگر بیوی سے پیار کرے گا اور محبت سے اس کے لقمہ بھی اس کو کھلائے گا تو ہر لقمے پر تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن پہلے کھلاتا بعد میں نہیں کھلاتا. نہیں سمجھا؟ سمجھ رہے آپ؟ پہلے تو جہاں بولے وہاں حاضر، جو بولے ارے بولو وہ حاضر. اور شادی ہو گئی تو پھر 1 سال بعد میں وہ خود بولتی تم پہلے جیسے، ارے بولو بھائی، تم پہلے جیسے نہیں رہے. میں کہتا ہوں کہ پیار اپنی بیویوں سے کرو، شک کی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھو. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی گھروں میں تباہی. ابھی میں نندربار تک پہنچا، شاید نندربار تک، اور ایک فون مجھے آیا، وہ بھی پٹنہ وغیرہ سے آیا. مسئلہ پوچھنے لگے 17 مس کال کتنے؟ میں نے بولا بھائی 17 مس کال ہے تو لگانا فرض ہے. تو میں نے ریٹرن لگایا. میں 25-30 منٹ سویا تھا تو میں نے 17 مس کال میں سے لگایا. تو میں نے کہا 17 مس کال آخر ہوا کیا؟ میں سمجھا کہ فساد ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نیتا بھی ہوں تو مجھے ڈینجر فون یہ بھی آتے ہیں. مفتی صاحب ہو گئی، سمجھ رہا؟ تو میں نے کہا کوئی فساد ہو گیا؟ کہا کہ مفتی صاحب فساد سے بھی خطرناک فساد ہو گیا. میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ مفتی صاحب بس ایک شوہر نے شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. عجیب چیز ہے. ارے وہ انسان ہے، اس کو بالکل اپنے گھر میں آزاد زندگی دو. گھر میں اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اور اتنا پیار دو، اتنا پیار دو، اتنا پیار دو کہ پھر اس کو اپنے میکے کے پیار کی بھی یاد نہ آئے. مگر تم ظالم بنے بیٹھے ہو. بعض لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں. نبی کی سیرت سنا رہا ہوں. بعض لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں. ایک صاحب تو مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب اپنا گھر میں اتنا زبردست معاملہ ہے، اگر گھر میں چلا جاؤں تو مجال نہیں کہ کسی کی آواز آ جائے. کیا بولتے ہیں؟ مجال نہیں کہ کسی کی آواز آ جائے. میں نے کہا ہاں تو گھر میں جاتا ہوگا تو ایسا لگتا ہوگا جیسے اژدھا گھس گیا، زہریلا ناگ گھس گیا، اور تو جیسے اندر گھسا تو سب اپنے اپنے روم میں. ارے میں کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت سن رہے ہو، بہت آسان انداز میں سنا رہا ہوں. نبی کی سیرت سن رہے ہو تو نبی نے اپنی بیویوں سے پیار کا اسٹائل سکھایا ہے. اسٹائل. ارے جھوٹی بھی تعریف تو کیا کرو، جھوٹی بھی تعریف کیا کرو، ہے نا. اور کبھی کبھی جب زیادہ اوور تعریف کر دو گے نا تو بیوی بھی سمجھ جاتی ہے. نہیں سمجھا؟ مگر کیا کرو، جھوٹی تعریف کیا کرو. سمجھ رہے آپ؟ اب جیسے میں نکلا ہوں گھر سے تو میں کیا بول کے نکلا ہوں؟ دل ہی نہیں بولتا کہیں جانے کا. نہیں سمجھا؟ ارے کچھ سمجھے اشارہ؟ ارے ایسے بنو. اور یہ میں میرے نبی کی زندگی سنا رہا ہوں. میرے یارو میں اللہ کی قسم سیرت کو کوئی اس طرح نہیں سنائے گا. نبی کی سیرت سنا رہا ہوں. نبی نے کہا کہ ایسے شوہر بنو، اور پیار کر کے دکھایا. میرے نبی نے پیار کر کے دکھایا. خاتم الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار، اماموں کے سردار، نبیوں کے امام ہیں، اور پیار کر کے دکھایا. ہم اکثر واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ پیالے میں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے، نبی آئے دیکھا کہ عائشہ پیالے میں سے پانی پی رہی ہے. نبی نے دور سے چلا عائشہ 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 تھوڑا سا بچا لو. عائشہ نے بچا لیا، ہے نا. اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بیوی کے منہ کا میں پیوں گا. نہیں سمجھا؟ ہمارے گھروں میں کیا رواج ہے؟ مرد کے منہ کا جھوٹا وہ پیئیں گی، ہے نا. یہ ہوشیار. حضور نے کہا کہ عائشہ، چلا کر کہا عائشہ پانی تھوڑا سا بچا لو.
عائشہ نے پانی بچا لیا، پیار کا انداز دیکھیں، عائشہ نے پانی بچا لیا، پھر ہاتھ میں پیالہ لیتے ہیں نبی اور اسٹائل دیکھیں کیا پوچھتے، عائشہ پانی تو بچا دیا، شکریہ، تھینک یو، لیکن پیوں گا اسی جگہ ہونٹ لگا کر جہاں سے تو نے پیا تھا۔ یہ ہے پیار۔ اللہ کی قسم یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اچھا ایسی جب محبت ہوگی نا تو پھر بیوی اگر آپ کے 2 بجے گھر آنے کا ٹائم ہے کھانے کا تو 1:30 بجے سے انتظار کرے گی، نہیں سمجھا آپ؟ اور 2:02 ہو گئے تو فوراً مس کال آ جائے گا، کہاں ہے ابھی تک، نہیں سمجھا؟ لیکن تو ازدہا بنا ہوا ہے، تو زہریلا ناگ بنا ہوا ہے، تو تیرے اگر آنے کا ٹائم ہوا 2 بجے اگر تو آتا ہے تو وہ بیچاری 1 بجے سے پریشان ہو جاتی کہ کم وقت آئیں گا، شیطان ارے بولو آئے گا، اور طوفان ارے بولو نہیں۔ او یارو یہ نبی کی سیرت ہے۔ اب میری بہنوں سے آخر بات کہہ کر اپنی بات سمیٹ لوں گا اور دعا کرا دوں گا۔ میری بہنوں، آج یہ شیطان تمہارا نقاب، تمہارا حجاب، تمہارا پردہ، تمہاری عزت، تمہاری عفت یہ نوچنا چاہتے ہیں یہ شیطان، اور کیا کر رہے ہیں سنو، یہ شیطان کیا کر رہے ہیں، کرناٹک سے نیچ ناٹک شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ کرناٹک سے نیچ ناٹک۔ کیا شروع ہوا؟ حجاب میں نہیں آئیں گی ورنہ اسکول میں داخلہ نہیں۔ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ارے بولو سپریم کورٹ تک۔ لیکن سلام میری ان بیٹیوں کو، سلام میری کرناٹک کی ان بیٹیوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر نہیں بنیں گے، ڈگری نہیں لیں گے، مگر حجاب ارے بولو نہیں چھوڑے گے۔ مولانا سجاد نعمانی نے بھی کہا تھا کہ سلام ہے میرا ان بیٹیوں کو، میرے استاد نے بھی کہا ہے کہ سلام ہے میرا ان بیٹیوں کو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ کیوں میری بیٹیوں، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اپنا حجاب، اپنا نقاب، اپنی عزت کو سلامت رکھنا اور اپنے حجاب کو کبھی اپنے چہروں سے نہ ہٹانا۔ یہ ہوس کے درندے تمہارا حجاب، تمہارا نقاب، تمہاری عزت کو نوچنا چاہتے ہیں، یہ تمہاری زندگی کو نوچنا چاہتے ہیں، تمہاری عزت کو نوچنا چاہتے ہیں۔ اپنا نقاب اور اپنا حجاب کبھی نہ ہٹانا۔ اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مارکیٹ میں بھی جاؤ تو ایسا لگے کہ کوئی مسلمان بیٹی آئی ہے۔ جی ہاں، اسکول جا رہے ہو، کالج جا رہے ہو، آج میں نے ابھی آپ کو معلوم ہے، آپ نے 5 دن یا 6 دن پہلے میرا ایک فوٹو دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس کو میں انعام دے رہا ہوں اور وہ پورے حجاب میں ہے، اسلامی جو حجاب ہے اس کو انعام دے رہا ہوں۔ معلوم کون ہے وہ؟ کمشنر بنی، کمشنر، اس کا نام ہے سید اسما، ہمارے اپنے مہاراشٹر کی ہے، اور ناگپور میں کمشنر بنی چڈی والوں کے یہاں، نہیں سمجھے آپ؟ ارے کچھ سمجھے؟ ناگپور میں کمشنر بنی اسما، اور جب وہ پورے حجاب میں آئی تو پوری عورتیں، پوری بیٹیاں اور پورا مجمع اس کو دیکھ کر حیران۔ اور پھر جب میں نے بیان کیا تو میں نے یہ بتایا، تمام ہزاروں عورتیں موجود تھی، ہزاروں بیٹیاں اس کو دیکھنے آئی تھی کہ کون ہے بیٹی جو کمشنر بنی۔ تو میں نے پھر عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اسما نے بتا دیا کہ تم کمشنر بن سکتے ہو، کلکٹر بن سکتے ہو، ڈاکٹر بن سکتے ہو، اور حجاب اور نقاب تمہاری ترقی میں کہیں بھی رکاوٹ ارے بولو نہیں بنتا۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ عورتیں، کچھ لڑکیاں سوچتی ہے کہ حجاب کی وجہ سے ہماری ترقی رک رہی ہے نا؟ اچھا کچھ جوان جیسے کچھ جوان داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں سمجھا؟ کچھ جوانوں نے مولانا اگر داڑھی رکھ لیے تو ان کے ماں باپ خود ان کو سمجھاتے جوانوں کو، بیٹا اچھا ڈرتے بھی ہے کیونکہ داڑھی سنت ہے، برا تو بول نہیں سکتے ورنہ عذاب نہ آ جائے، تو ڈرتے ڈرتے اس کو کیا بولتے ہیں، بیٹا کیسا ہے، داڑھی اچھی لگ رہی ہے،
بہت اچھی لگ رہی ہے، لیکن تھوڑا سا اگر شادی کے سمجھ گئے؟ ہاں. اور ماں بھی کیا سمجھاتی ہے کہ بیٹا داڑھی اگر چہرے پہ رہے گی تو لڑکیاں پسند نہیں کریں گی، کیونکہ آج کل لڑکیوں کو ہجڑے پسند ہیں. میں بہت سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ ہنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، غصے میں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مرد بنایا اور مرد کی نشانی کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، داڑھی عورت کے چہرے پہ آتی کیا؟ ارے بولو نا یار، زور سے بولو، آتی کیا؟ نہیں. کس کے چہرے پہ آتی؟ مرد کے. اب مرد کے چہرے پہ داڑھی آ رہی، یہ حجام کے پاس جا رہا کٹا رہا، حجام کے پاس جا رہا کٹا رہا، یعنی اللہ اس کو داڑھی اس کے چہرے پر لا رہا اور اللہ اس کو یاد دلا رہا تو مرد ہے، تو مرد ہے. یہ حجام کے پاس جا رہا، میں نہیں ہے کاٹ، میں نہیں ہے. نہیں. ارے بولو، ارے صحیح ہے نا بھائی. تو اب مائیں بھی سمجھاتی ہے کہ بیٹا داڑھی رکھ لے، مگر کب رکھنا؟ شادی کے بعد، ہے نا؟ تاکہ شادی سے پہلے اگر داڑھی رہے گی تو کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی، اور اگر داڑھی نہیں رہے گی تو کم از کم مس ورڈ نہیں تو مس صورت تو مل جائیں گی. لیکن جو مس ملے گی نا، سنو جوانو، اب بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں، کیا کروں یار، مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، مگر کچھ ٹوچنا بھی پڑتا ہے. کچھ جو ہے وہ جو مس کو تم بھی ڈھونڈ رہے ہو نا، مس خوبصورت جو تم ڈھونڈ رہے ہو نا، اللہ کی قسم وہ تمہاری دنیا کی تباہی کا سامان بنے گی. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر دنیاوی اعتبار سے ڈھونڈو گے اگر اپنی زندگی کا ساتھی، فیشن والی، بے حیا، بے غیرت، جینز پہننے والی، نقاب اتار کر پھینک دینے والی، اپنے بدن کو دکھانے والی، اپنے چہرے کو دکھانے والی اور خوبصورت دکھنے والی اگر ڈھونڈو گے جوانوں تو تمہاری دنیا بھی تباہی ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر ڈھونڈنا ہے تو دیندار ڈھونڈ، وہ تیری دنیا کا بھی سکون بنے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اور بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، سنو میری بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹیاں ایسے چھچورے قسم کے لونڈے ڈھونڈ رہی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کے چہروں پر داڑیاں ہوں گی، میرے شوہر کے چہرے پر داڑھی ہوگی تو وہ خوبصورت نہیں دکھے گا، تو میں کھل کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹیوں نے ایسے جوانوں کو اپنی شادی کے لیے ڈھونڈا کہ جن کے چہروں پر سنت رسول نہیں اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں، تو میرا چیلنج ہے، میں جملہ سخت کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی زندگی بھی آپ کی تباہ ہوگی. کیونکہ نبی کا فرمان ہے دیندار ڈھونڈو. اور بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اب آخری میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑوں سے بھی، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا جن کو اللہ نے بیٹیاں دی اور جن کو اللہ نے بیٹے دیے، میں بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں، باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ماں سے بھی کہہ رہا ہوں. کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ماں اور باپ کی بھی غلطی رہتی مولانا. باپ کی بھی تمنا کیا ہے؟ بیٹی ملے، میرے بیٹے کو دلہن ملے تو سمجھ گئے آگے؟ ہاں، گرین پاسپورٹ ساتھ میں لائے، ریڈ پاسپورٹ، سمجھ گئے آپ؟ کینیڈا جانے کا راستہ آسان ہو جائے، ساؤتھ افریقہ کا راستہ. ارے یارو، ابھی پول کھولنے بیٹھوں گا نا کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ کی تو عقل تمہاری کام نہیں کرے گی. کیونکہ میڈیا والے بھی ہم لوگ مسلح کے امام نہیں ہیں اونلی، سمجھ رہے آپ؟ لوگ کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم کہتے ہیں نہیں، ملا کی دوڑ پارلیمنٹ تک ہے. ابھی مجھے کیا بنایا گیا معلوم ہے نا آپ کو؟ ہندوؤں نے بنایا مجھے، اور کیا بنایا؟ پورے ہندوستان کا ادھیکش بنایا میڈیا کا. اور کس نے بنایا؟ ہندوؤں نے. اور اپن کیا ہے؟ ملا. نہیں سمجھا آپ؟ اور بن رہے ہیں کہاں کے ادھیکش؟ ارے بولو، میڈیا کے، سیاست کا ادھیکش بنایا گیا میڈیا کا. تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ دنیا کی خبر نہیں ہے. اگر اپنے بیٹوں کو لالچ میں، پیسہ کمانے کی ہوس میں
اگر اس طریقے سے لڑکیاں ڈھونڈو گے تو تمہارے بیٹے تمہارے خود کے دنیا میں بھی نہیں ہوں گے. اور بہت سارے تجربے ہمارے پاس میں آئے. میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ بڈھا اور بڈھی 70 90 100 سال کے ہو گئے, اکیلے یہاں پر پڑے ہیں تمہارے گھروں میں, اور تم کینیڈا میں سڑ رہے ہو, اور تمہاری بوڑھی 100 سال کی ماں, تمہارا بوڑھا 100 سال کا باپ انڈیا میں, دونوں بوڑھا بوڑھی یہاں پر سڑ رہے, ان کو دواخانے لے جانے والا کوئی ہے نہیں. ارے تو ہے تمہارے ایسے پیسوں پر, لات مارتا میں ایسی پیسوں کو. جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور جو باپ جنت کا دروازہ ہے, ان بوڑھی ماں باپ کو تم یہاں چھوڑ کر پیسہ اور نوٹ کمانے وہاں جا رہے ہو. اور پھر کیا, میں تو ہنستے ہنستے یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ نوٹیں مت کماؤ, کیونکہ باولا کبھی بھی نوٹا بند کر دیتا. اس لیے نہیں سمجھا آپ, زیادہ نوٹیں ارے بولو مت کماؤ, کیونکہ جنگلی ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, کبھی بھی نوٹیں من کر دینا. اس لیے زیادہ نوٹا کے چکر میں ارے بولو نا بھائی مت پڑھو. او میری بہنوں, اپنی زندگی کا ساتھی دیندار ڈھونڈو. او میرے جوانوں, اچھا ایک بات بتاؤ, چلو ایک بات بتاؤ, شرمانا مت. کس کس کی شادی نہیں ہوئی ہاتھ اٹھاؤ, شرماؤ مت, ہاتھ اٹھاؤ. اے بھائی تیری ہو گئی, ہاتھ اٹھا بھی, تیری ہو گئی. تو اب طے کر لو کہ بیوی زندگی میں کیسی ڈھونڈیں گے, زور سے بولو, کیسی ڈھونڈیں گے؟ دیندار, پردے والی, حجاب والی. اچھا ایک بات سمجھو, جب سارے جوان, عبدالحمید بھائی دیکھو ولساڑ سے لوگ سننے آئے ہیں, ہمارے نعیم بھائی سنجان والا, مولانا اشرف فلاحی بڑے عالم ہیں, ولساڑ سے سننے آئے بیان. وہ ہمارے عبدالحمید بھائی, محبوب پھول والا, الطاف بھائی, کہاں ہیں الطاف بھائی؟ ہاں الطاف بھائی یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں, عمرہ میں تھے 2015 میں, یہ ولساڑ سے بیان سننے آئے. اب میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اگر سب جوان, سنو, سب جوان اگر پردے والی, حجاب والی اور دیندار ڈھونڈنے لگ جائیں تو ایٹومیٹک نقاب کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا. ارے بولو صحیح ہے نا, صحیح ہے نا. اور میری بہنوں, اپنی بیٹیوں کو شادی کے چکر میں بے نقاب مت کرو, کیونکہ مائیں کرتی ہے بے نقاب. ان کے دماغ میں شیطان نے کیا ڈالا ہے کہ اگر پردے سے رہے گی, میک اپ نہیں کرے گی, فیشن نہیں کرے گی تو اچھی نہیں دکھے گی, اچھی نہیں دکھے گی تو رشتہ نہیں آئے گا. کوئی بات نہیں, رشتے طے ہے, رزق بھی طے ہے. ایک دانہ بھی اگر گیہوں کا میرے نصیب کا باقی رہا, یمراج کی ہمت نہیں کہ روح کھینچ لے. نہیں سمجھا؟ اور لاکھ ہاتھ پیر میں مار لوں, میری طاقت نہیں کہ ایک دانہ بھی زیادہ لے کر جاؤں. طے ہے. رشتے بھی کیا ہے, بلکہ ایک ہنسی بھی آتی ہے. ایک آیت ہے مولانا رشتوں کے بارے میں, رشتوں کے بارے میں سنو, بڑی عجیب آیت ہے. رشتوں کے بارے میں بڑی عجیب آیت. رشتوں کے بارے میں آیت کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے ماریں گے. اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں چن کر رکھا ہے, اور شریف اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں. ارے بولو. تو اب اگلا جملہ سن لو. کچھ لوگ اپنی عورت کی شکایت کرتے ہیں, مفتی صاحب سمجھ گئے؟ تو میں کہتا ہوں بھیا قرآن یہ کہتا ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. سمجھ گئے اشارہ؟ تو اگر تیری عورت خبیث ہے تو تو اپنے اندر جھانک. سمجھ گئے اشارہ؟ ہو یارو, چلو آج طے کر لو کہ ہم نبی کی زندگی پر پریکٹیکلی عمل کریں گے. کون انشاءاللہ, ہے نا؟ پریکٹیکلی عمل. پریکٹیکلی عمل کیسا؟ آخری جملہ سنو. پریکٹیکلی عمل کیسا؟ ہم چلیں
देखो 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 इधर देखो, प्रैक्टिकली अमल कैसा। हम छापा बाजार से गुजरे हैं तो बम्मन भी हमको देखकर कहने लगे कि ये कोई मोहम्मद का फ़ैन जा रहा है। किसका फ़ैन? समझ रहे? अभी हमको देखकर लोग मोहम्मद का फ़ैन नहीं बोलते हैं, खान साहब का फ़ैन जा रहा है। किसका फ़ैन जा रहा है? क्यों क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि वो देखते हैं दोनों घुटनों पे पैंट फटी हुई है, इसलिए कौन जा रहा है? अरे बोलो, हाँ जाओ। हमको देखकर लोग कहते हैं कि वो फुला का फ़ैन जा रहा है, क्योंकि हमारे कानों में, अरे बोलो ना भाई, बालिया है। तो फ़ैन हमको नबी के बनना है, ये नाचने गाने वालों के नहीं। ये दो कौड़ी के लोग हैं, है ना, इनका कोई ईमान नहीं। ये तुम्हारे नहीं हैं। इनका नाम हो सकता है सलमान, हो सकता है इनका नाम सलमान, मगर ये तुम्हारे नहीं हैं। क्यों? ये बिठाते भी है, डुबाते भी है। नहीं समझे? समझे कुछ? ये तुम्हारे नहीं है। और नबी ने कहा है कि दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे अंजाम, तो अब दुनिया में खान साहब से प्यार था, है ना, तो खान साहब जहाँ रहेंगे तू भी नहीं समझे आप, वहीं रहेगा। और दुनिया में आलिम से प्यार था, दीनदार से प्यार था, अल्लाह वाले से प्यार था, तो तेरा अंजाम भी उसी के, अरे बोला, किसके साथ होगा? हाँ, इसलिए शायर ने क्या कहा है, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है। बोलो, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। तो किससे जुड़ेंगे? किसके फ़ैन बनेंगे? अल्लाह के रसूल के और अल्लाह वालों के। दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, तो अल्लाह भी कहता है मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त, और मेरे दोस्त का दुश्मन, अरे बोलो ना यार, मेरा दुश्मन। तो दोस्त के दोस्त बनो, बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शानदार प्रोग्राम जवानों ने सजाया, बुजुर्गों ने सजाया, मोहल्ले वालों ने सजाया। फिर आ रहा हूँ सूरत, मालूम कब आ रहा हूँ? 25 को आ रहा हूँ। कहाँ पर आ रहा हूँ? कौन सी जगह है? नहीं, बंगाल वाले कहाँ हैं? हाँ, फुलवाड़ी में आ रहा हूँ। इससे पहले भी वहाँ आया था ना मैं, वो शकील के खिलाफ, वो कौन कमीना पैदा हुआ यहाँ पे, शकील, उसके खिलाफ मैं आया था, झूठे नबी के। बस दिख जाए मुझे, वो दिखता नहीं है, झूठा नबी जो है दिखते थे। और ये नबी बाजारों में घूमते थे, एक एक के घर पर जाते थे, पकड़ पकड़ कर समझाते थे, ये कमीना कौन सा है जो दिखता ही नहीं। तो पता चला कि दिखता नहीं, इसका मतलब नबी है, अरे बोलो नहीं। और हमारा ईमान है, सीरत की बात सुन रहे हो, कि अब कोई नबी आने वाला, अरे बोलो नहीं है। हमारे नबी, जोर से बोलो, हमारे नबी आखिरी नबी। और नारा लगाओ, नबी का दामन, नबी का दामन, नबी का दामन। मगर पहले पकड़ना था, पहले ये देखना पड़ेगा कि पकड़ा कि नहीं पकड़ा। समझ गए इशारा, है ना? हाँ, तो नबी वो है जिनको हर लम्हा याद किया जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर हाल में नबी को याद किया जाए। ये है सीरत का पैगाम। चलो जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लो। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। जुड़ो अल्लाह वालों से। किससे जुड़ो? अरे बोलो, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो अल्लाह का करम है। जोर से बोलो, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है। अल्लाह वालों से जब निस्बत होती है ना,
تو آدمی بھی قیمتی ہوتا جاتا ہے نا. اس لیے شاعر نے کیا کہا ہے، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، اے خواجہ چشتی ہوں الحمدللہ، خواجہ کا دیوانہ ہوں مگر چھپری نہیں، ہے نا. جاہل ارے بولو نہیں، باولے چالے ارے بولو نہیں. سمجھ گئے اشارہ؟ تو نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، میرے خواجہ نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے. اور اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا. پی ایم کو بھی سمجھا رہا پنگا نہیں لینا، گجرات کے سی ایم کو بھی سمجھا رہا اللہ والوں سے، ایمان والوں سے پنگا نہیں لینا، ورنہ ان سے لیا جس نے پنگا اللہ نے کرا اس کو ننگا، ہے نا. تو اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا. جادوگر نے پنگا لیا تھا تو کیا ہوا پھر؟ شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، میرے خواجہ نے کیا کہا، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو میرے مولا کا کرم ہے. بولو زور سے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے نا کرم. فکر فردا موڑ میں آ گیا میں، پوری قوالی بھی یاد ہے والا. فکر فردا سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں، زمانے کے غموں کو یہ کہہ کر سکون پاتا ہوں. کیا سنو سنو، فکر فرداں سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں، چھوڑ دامن میرا میں قادری کہلاتا ہوں، لاج رکھ لو میری میں آپ کا کہلاتا ہوں، آپ کے منگتوں میں سرکار گنا جاتا ہوں، کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا، کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا. یارو اللہ والوں سے جڑیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ اللہ والوں سے جڑیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. میں موڑ میں اس لیے آ گیا کہ اتنی زبردست بارش ہو رہی تھی، قسم خدا کی میں نے وہاں پر منا بھائی کو یہ بولا، MBBS نہیں، یہ والے منا بھائی، یہ والے منا بھائی، تو میں نے ان کو یہ بولا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پبلک نہیں آئی تو مولانا کو نہیں لاتے. اچھا پبلک مولانا کو نہیں لاتے کہ پبلک کا انتظار کرتے. اچھا پبلک باہر کھڑ رہی کہ کس کا انتظار کرتی؟ مولانا کا. تو میں نے منا بھائی سے کہا کہ 50 لوگ بھی رہنا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں آتا، کیونکہ اب ہم نے پبلک اتنی دیکھ لی ہے کہ ہم کو پبلک دیکھنے کی ہوس بھی ختم ہو گئی. سمجھ رہے اشارہ؟ یہ تم جتنے ہیں نا اتنے تو میری گاڑی کے پیچھے رہتے ہیں. کچھ سمجھے اشارہ؟ ہم کو پبلک کی کوئی، مگر جوانوں تم بھی پریشان تھے. یہ دیکھو اتنا بڑا مجمع، اخلاص ہے تمہارا، یہ تمہارا اخلاص ہے، ہماری محنتیں ہیں،
کہ آج بارش اتنی زبردست ہو رہی تھی پھر بھی اتنے لوگ آئے ہیں. اور یاد رکھو لیڈیز فرسٹ. عورتیں بھی بہت زیادہ ہے, عورتیں بھی بہت زیادہ ہے, اور ان کا رہنا بھی بہت ضروری ہے. بلکہ میں مردوں سے یہ کہوں گا, باپوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی شادیاں کرا دو جلدی جلدی. سمجھ رہے آپ؟ اور گھر میں عورت کا رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے تجربہ دیکھا ہے, پورا ملک نے تجربہ دیکھا ہے کہ جس کی ایک عورت نہیں رہتی وہ پورے ملک کو پریشان کرتا ہے. نہیں سمجھا؟ اس لیے ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے آپ کے خاندان میں بھی اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہوگا تو اس کی شادی, ارے بولو, ارے کچھ سمجھے, اس کی شادی کرا دو. کیونکہ آدمی کے سکون کا علاج قرآن کہتا ہے کیا ہے؟ ارے بولو, عورت ہے. اور جس کو عورت نہیں وہ پوری دنیا کو پریشان کرتا ہے. اللہ کرے کہ سب کو اللہ عورت نصیب فرمائے, یا تو ان کو دنیا سے الوداعی نصیب فرمائے. زور سے بولو, ہے نا. اللہ سب کو اپنی اپنی عورتوں کے پاس پہنچا دے, اور اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو اللہ اپنے پاس بلا لے. ٹھیک ہے, چلو درود شریف پڑھ. بھائی دیکھو, مان دروازہ نا, مسجد عمر فاروق, ایک غریب بستی ہے. ہمارے دوست رازق وغیرہ آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہے اور نبی سے تھوڑی سی بھی محبت ہے, نبی کی زندگی سننے آئے ہو, تو ایک غریب علاقہ ہے. 22-25 لاکھ کی ضرورت تھی, اللہ نے 10-12 لاکھ کا انتظام کر دیا. اب تھوڑے سے بچے ہیں. ہر آدمی چھوٹا بچہ بھی 10 روپے ڈالے, چھوٹا ریچارج ہے نا, چھوٹے بچے بھی 10 روپے ڈال سکتا ہے. لیکن جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اللہ کے گھر کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں گے انشاءاللہ. ہر آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے دیکھ کے جانا, طاقت سے زیادہ بھی نہیں دینا. میں پہلا مولانا ہے جو زبردستی نہیں کرتا ہوں. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ طاقت سے زیادہ نہیں دینا. سمجھے آپ؟ ابھی میں جب یہاں سے جاؤں گا نا تو پرسوں میرے ہاتھ سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اوپننگ ہے. ہر ربیع الاول میں ایسے 4-5 جگہ ہوتے میرے ہاتھ سے اوپننگ ہوتی. تو پچھلے سال ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اوپننگ تھا, تو میں نے وہاں پر لوگوں کو خون دینے کی فضیلت اور اہمیت بتایا کہ کتنا ثواب ہے. تو میں نے اچھی اہمیت بتایا, تو اس میں ایک دبلے آدمی نے 1 بوتل خون دے دیا, بعد میں اس کو 3 چڑھانا پڑی. سمجھے آپ؟ سمجھے کچھ اشارہ؟ اب سمجھ گئے؟ تو طاقت سے زیادہ, جوش میں آ کر طاقت سے زیادہ نہیں دینا, اور طاقت سے کم بھی نہیں دینا. اگر 500 روپے دے کر جانے کی طاقت ہے, 1000 روپے دے کر جانے کی طاقت ہے, اور 50 روپے ڈال کر بھاگو گے تو اللہ کہیں 50 کے لائق نہ بنا دے. طاقت سے زیادہ بھی نہیں دینا, اور طاقت سے تو دے گے انشاءاللہ. کہاں ہے رازق؟ کہاں ہے عبد الرازق؟ ہے نا. چلو, یہ دونوں گیٹ پر, مان دروازے والے جو آئیں گے, یہ دونوں گیٹ پر ساتھی کھڑے رہ جائیں گے. چلو زور سے درود شریف پڑھ لو. اچھا ایک بات, میں کسی سے ملوں گا نہیں, وجہ اس کی 25 کو ملوں گا انشاءاللہ. میں وجہ اس کی ہے کہ میرا ٹارگیٹ تھا یہاں سے 11:15 کو نکل جانا. مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید 9:30 بجے میرا بیان شروع ہو جائے گا, لیکن 10:30 بجے شروع ہوا ہے نا. تو اب بہت زیادہ دیر ہو گئی, اور مجھے اب وہاں وچھاڑ پہنچتے پہنچتے 2 سے 2.5 گھنٹہ تو لگے گا. تو بہت لمبے سفر ہے اور لگاتار کام ہے, ایک بھی دن خالی نہیں. کل بھی بیان, پرسوں میرے گاؤں صبح اتروں گا, صبح 10 بجے ڈاکٹروں میں بیان اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اوپننگ. اس کے بعد میں دوپہر میں ہندوؤں میں, پھر رات میں ایک علاقہ ہے, غریب علاقہ ہے جہاں نشہ بہت عام ہو گیا, تو نشے کے خلاف میں مہم چلا رہا ہوں. تو وہاں پر 9 تاریخ کو بھی رات میں بیان, پھر 10 تاریخ کو, اور ایک دن خالی نہیں. کیسا اللہ چلا رہا ہے, قسم خدا کی ہماری عقل بھی کام نہیں کرتی. ابھی میں آپ کے پاس مائک پہ آنے سے پہلے یقین مانو میں نے گھبراہٹ کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے. آپ میرے ساتھ تھے. میں صرف دو نوالے میں نے کھایا ہوں, جبکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کیونکہ جمعہ پڑھتے سے ٹرین تھی اور نکلنا تھا, تو دوپہر میں کھانا نہیں کھایا. نندربار میں آ کر بہت بھوک لگ گئی تھی, لیکن کچھ نہیں ملا. تو سوچا تھا کہ یہاں آؤں گا تو کھاؤں گا, یہاں بھی نہیں کھا پایا. گھبراہٹ کیا کہ یار اتنے سفر کر رہے ہیں, بی پی بڑھ جاتا ہے, شوگر بڑھ جاتا ہے, تو پریشانی ہوتی ہے کہ یار لوگ اتنی محبت سے بلاتے ہیں, کچھ بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے. لیکن قسم خدا کی کون بلواتا ہے؟
पूरा पौने 2 घंटे से बोल रहा हूँ, समझ रहे आप, पौने 2 घंटे से बोल रहा हूँ। तो मेरे लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, है ना। दुआ करना अल्लाह नज़र बस से बचाए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ख़ास दुआ, ऐसे मेरे जैसे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब के लिए दुआ करो, क्योंकि इस वक्त बोलने वाला अभी मुल्क में कोई नहीं है। हर आदमी अपने आप को सेफ रखने में लगा हुआ है, कोई नहीं चाहता कि उसे खराश भी आए, मगर हम जैसे पागल 2-4 हैं अभी, हम जैसे पागल ही बोलेंगे इनको आज के ज़माने में। सब लोग अपनी दाल रोटी में मस्त है और हम पंगा लेने में मस्त है, नहीं समझा, समझ रहे आप। हमारे हर चीज़, बस क्या बताऊं आपको माइक पर, इसलिए सिर्फ इतना इशारा करूँगा कि दुआ करेंगे इंशाल्लाह। दुआ करना अल्लाह जान की माल की हिफाजत करे। और आखिरी ऐलान ये कि देखो मेरा चैनल चलता है वायरल न्यूज़ लाइव, इसको देखा करो। और हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसे चैनल चलें, इसलिए हम पर लगातार हुकूमत जुल्म करती रहती है। 3 मरतबा हमारे चैनल बंद भी हुए और अभी सारे रास्ते हमारे उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन आप चाहते हो ना कि कोई तो भी जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने वाला रहे, बोलो चाहते हो ना, चाहते हो ना। तो ये चैनल ऐसे नहीं चलता है, हलवा पूरी नहीं है चैनल चलाना, चैनल बहुत खर्च के साथ चलता है। तो अगर सच में अगर मुसलमानों ने तय कर लिया ना कि 100 रुपये महीना हम भेजेंगे, तो फिर देखो हम कैसा नाक में दम लाएंगे, नहीं समझे। सिर्फ ताकत तो दो हमें, लेकिन ताकत नहीं देते हो। हर महीने कम से कम 100 रुपये भेजा करो चैनल को, जब हमारा चैनल मजबूत होगा। क्योंकि काम अभी देखो रविश कुमार को बिठा दिए, एक ही चैनल बचा था, उसको भी खरीद लिए। अब मुझे यकीन था कि रविश कुमार पीछे नहीं हटेगा, आखिर उसने चैनल छोड़ दिया और हमारे जैसे यूट्यूब पर आ गया। तो अभी बोलने वाले हम ही हैं 4-5, समझ रहे आप। तो मदद करोगे इंशाल्लाह, उस पर अकाउंट नंबर आता है, वो सब आता है। और दूसरा ऐलान है कि इलियास भाई राजस्थानी, इनकी वालिदा मरहुमा के लिए भी हम दुआ करें। हाँ अभी देखो मैं बड़े यानी दंग रह गया, हमारे यहाँ हमेशा जब भी मैं आता था तो ये कोने में हमारे यूसुफ चाचा बैठे रहते थे, कोने में। और जैसे मैं एंट्री मारता था तो सबसे पहले मेरी मुलाकात यूसुफ चाचा से होती थी। लेकिन आज बड़ा अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने देखा कि उनको नली लगी हुई है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और बड़ी यानी सीरियस पोजीशन में है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे यूसुफ चाचा के लिए हम सब दुआ करेंगे इंशाल्लाह, और सारे बीमारों के लिए दुआ करें। और मुन्ना भाई, हाँ, औरतों की फरमाइश तो कभी नहीं पूरी हो सकती। परीक्षा का जमाना वो इल्म इंसान, ये देखो, अच्छा ये भी डर के मारे लाए फरमाइश। अब मैं समझा, ये भी डरे हुए हैं। कौवे सब जगह काले मुन्ना भाई कहना कि कौवे सब जगह काले ही है, समझ रहा। कसम मैं कितना खतरनाक बोलता हूँ कि मेरे बोलने से हुकूमत डरती है, समझ रहे आप। लेकिन नहीं समझे, समझ गए इशारा। हाँ समझ रहे आप। घर का मेरा माहौल देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये वही है जिससे हुकूमत डरती है, समझ रहे आप। तो चलिए खैर, औरतों की फरमाइश है कि एक शेर पढ़ दूं मैं, इल्म वाला ना। जिंदगी मांगो किसी से, न मुहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो। सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म
علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے۔ چلیے درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ خداوندہ یہ آج اتنا پیارا جلسہ یہاں پر ان جوانوں نے سجایا، محلے کے تمام لوگوں نے سجایا، میرے مولا ان تمام کو اس کا بہترین بدلہ، بہتر ثواب دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے مولا جو لوگ علماء کو بلانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ میرے مولا یہ بہت پیارا علاقہ ہے، میرے مولا اس پیارے علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں نازل فرما۔ میرے مولا یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، بارش ہو رہی تھی، میں خود بھی میرے مولا پریشان تھا کہ 20-30 لوگ شاید آ جائیں گے، لیکن یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں پر بارش ہونے کے باوجود بھی آئے ہیں۔ میرے مولا تو سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اور جس طرح تو نے آج اس مسجد میں ہم کو یہاں پر بلا لیا، ایسے ہی ہم سب کو جنت میں بھی ایک ساتھ جمع فرما۔ میرے مولا ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ اور میرے مولا ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا یہ سینکڑوں عورتیں تیرے نبی کا پیغام سننے آئی ہیں، میرے مولا ان تمام دینی بہنوں کو، میرے مولا ان تمام دینی بہنوں کو زندگی موت دونوں میں کامیابی نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری ان بہنوں کی زندگی میں سچا سکون نصیب فرما، شوہر کا سکون، بچوں کا سکون، گھر کا سچا سکون نصیب فرما۔ خداوندہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما، جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفائے کامل نصیب فرما۔ ہمارے یوسف چاچا میرے مولا ان کو تو شفائے کامل نصیب فرما، شفائے کامل نصیب فرما۔ اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جس نے جس طرح کی دعا کی درخواست کی ہے میرے مولا تو اس کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا
میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا شیطان ہماری بیٹیوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، میرے مولا شیطان ان کے حجاب، ان کے نقاب کو نوچ رہے ہیں، شیطان ان کو بے پردہ اور فیشن میں لا کر ان کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ خداوندہ تو ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، اس پیارے ملک میں امن نصیب فرما، ایکتا نصیب فرما، چین نصیب فرما، اور اس پیارے ملک میں ظلم سے، ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا بڑھتی مہنگائی اور بڑھتا نشہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ خداوندہ ہر قسم کی برائی سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا۔ خداوندہ بس جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا میرے مولا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا